بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو ایک غریب لڑکے اور ایک عجیب و غریب پرندے کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ کسی گاؤں میں ایک غریب کسان رہا کرتا تھا۔ اس کی تھوڑی سی زمین تھی۔ کسان اور اس کا بیٹا دن بھر اس میں کام کرتے اور تھکے آرے شام کے وقت گھر آ کر روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے اور خدا کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ایک دن کسان کا لڑکا روٹی کھا رہا تھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت عجیب و غریب پرندہ اس کے صحن میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس لڑکے کو یہ پرندہ بہت ہی پیارا لگا۔ یہ روٹی جو کھا رہا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور اس پرندے کو ڈال دیے۔ پرندہ جلدی سے اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کھانے لگا۔ جب اس پرندے نے روٹی کے ٹکڑے سارے کھا لیے تو جلدی سے اس لڑکے نے ایک پیالے میں پانی بھر کے اس پرندے کے پینے کے لیے رکھ دیا۔ پرندہ پانی پی کر خوشی سے اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگا۔ یہ لڑکا پرندوں کو خوش دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ تھوڑی دیر بعد یہ پرندہ خوشی خوشی سے اڑ گیا اور اتنے میں وہ لڑکا جلدی سے اٹھا اور اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کروانے کے لیے چل دیا۔ ماں نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا تو نے تو اپنی ساری روٹی پرندے کو کھلا دی اور خود بھوکے کھیت پر کام کرنے جا رہے ہو۔ دن بھر بھوکے پیاسے کس طرح کام کرو گے، کس طرح اپنا وقت گزارو گے؟ وہ لڑکا ہنس کر اپنی ماں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کہ ماں مجھے وہ پرندہ بہت اچھا لگا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ وہ اس طرح میری طرف دیکھ رہا تھا جس طرح مجھ سے روٹی مانگ رہا ہو۔ مجھے پرندے پر رحم آ گیا اور میں نے اپنی ساری روٹی پرندے کو ڈال دی۔ اس کی ماں بولی، کیا دن بھر بھوکے رہنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ یہ سمجھدار لڑکا بولا کہ میں تو ایک دن بھوکا پیاسا رہ سکتا ہوں، لیکن وہ ننھا سا پرندہ بھوکا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی ماں بولی کہ بیٹا تم بہت ہی نیک اور رحم دل ہو، اللہ پاک تمہیں اس نیکی کا بدلہ ضرور دے گا۔ نیکی کا بدلہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتا۔ وہ لڑکا ہنس کر بولا، ماں میں نے روٹی اس لیے نہیں ڈالی کہ اس کا بدلہ میں اللہ پاک سے لوں گا، میں نے تو اسے بھوکا دیکھ کر روٹی ڈالی۔ ماں جو شخص کسی لالچ کے تحت کوئی نیکی کرتا ہے اس نیکی کا کیا فائدہ؟ اس کی ماں بولی کہ بیٹا تم ٹھیک کہتے ہو، انسان کو نیکی کسی لالچ کی ہاں نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ نیکی کر کے بھول جانا چاہیے۔ یہ لڑکا ہنستا ہوا یہ بات کہہ کر اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں پر نکل آیا۔ دن بھر باپ کے ساتھ کھیتوں میں سارا دن کام کرتا رہا۔ جب گھر واپس آیا تھکا ہارا تو ماں نے اس کے لیے میٹھیاں روٹی بنا کر رکھی ہوئی تھی۔ جب اس نے روٹی کھانا شروع کی تو اس کو پرندے کا خیال آ گیا کہ پتہ نہیں پرندے نے اب کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا اور کہاں ہے وہ۔ اس نے اپنی میٹھی روٹیوں میں سے ایک روٹی پرندے کے لیے بچا کر رکھ لی۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا تو نے ایک روٹی کیوں چھوڑ دی ہے؟ تو وہ بولا کہ ماں میں نے اس لیے روٹی چھوڑی نہیں ہے، میں نے اس لیے رکھی ہے کہ جب صبح پرندہ آئے گا تو یہ روٹی میں اس کو کھلا دوں گا، وہ یہ میٹھی روٹی کھا کر بہت خوش ہوگا۔ اس کی ماں بولی کہ بیٹا وہ اب کہاں آئے گا، نہ جانے وہ کس جنگل سے بھٹکا ہوا آیا تھا، اب پتہ نہیں وہ کیسے آئے گا۔ اس کا بیٹا کہنے لگا کہ ماں پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ میرا پیارا پیارا پرندہ صبح ضرور میرے پاس مجھے ملنے آئے گا۔ اس کی ماں ہنس کر خاموش ہو گئی اور وہ جب سونے لگا تو اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ پاک میرا پیارا پیارا پرندہ مجھے صبح ضرور ملنے آئے۔ دوسرے دن وہ لڑکا صبح سویرے ہی اٹھ بیٹھا اور اس کی ماں روٹیاں پکانے لگی۔ وہ صحن میں بیٹھا پرندے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ لڑکا خوشی سے چلا اٹھا اور کہنے لگا، ماں ماں میرا پرندہ پیارا پرندہ آ گیا ہے مجھے ملنے کے لیے۔ پرندہ صحن میں اتر کر آہستہ آہستہ اس کے پاس آ رہا تھا۔ جیسے ہی پرندہ اس لڑکے کے قریب آیا تو اس نے میٹھی روٹی جو رکھی ہوئی تھی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور اس پرندے کو ڈال دیے۔ یہ پرندہ میٹھی روٹی کے ٹکڑے کھا کر خوشی سے اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگا، پھر آہستہ آہستہ اس لڑکے کے بہت قریب آ گیا۔ اس لڑکے نے ہاتھ بڑھا کر پرندے کو پکڑ لیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پرندہ بھی چو چو کر کے اس کی محبت کا جواب دینے لگا۔ اس لڑکے کی ماں حیران ہو کر اس پرندے اور اپنے بیٹے کی دوستی کو دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر تک یہ لڑکا اس پرندے کو پیار کرتا رہا، روٹی کھلاتا رہا، پانی پلاتا رہا۔ پرندہ خوشی سے چو چو کرتا رہا۔ پھر اس لڑکے نے ناشتہ کیا، پرندہ اس کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ جب یہ لڑکا کھانے سے فارغ ہو کر اپنے بابا کے ساتھ کھیتوں پر جانے لگا تو اس نے خوشی خوشی پرندے کو رخصت کر دیا۔ پرندہ ایک طرف چلا گیا اور یہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں پر کام کرنے کے لیے آ گیا۔ اب اس لڑکے کا معمول بن چکا تھا، وہ روزانہ صبح کھانا کھاتے ہوئے اس پرندے کا انتظار کیا کرتا تھا۔ پرندہ بھی ٹھیک ٹھاک وقت پر پہنچ جاتا، یہ لڑکا خود بھی کھانا کھاتا اور اپنے پرندے کو بھی کھلاتا۔ اس لڑکے میں اور پرندے میں اتنی زیادہ دوستی ہو گئی تھی کہ ذرا سا بھی پرندہ لیٹ ہو جاتا تو یہ لڑکا پریشان ہو جاتا۔
और इसी तरह अगर परिंदे को कभी वो लड़का नजर ना आता, वो भी चू चू करके सबको परेशान कर देता कि मेरा दोस्त कहाँ है। इस लड़के के मामा बाबा बहुत ही इस परिंदे की दोस्ती पर हैरान थे कि जानवर होकर कैसे दोस्ती निभा रहा है। अगर ये लड़का नजर ना आता तो इसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते थे। इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती जा रही थी। एक दिन वो लड़का परिंदे का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब परिंदा ना आया तो ये परेशान हो गया। इसकी माँ कहने लगी, बेटा तू कब तक परिंदे का इंतजार करता रहेगा, तू रोटी खा और खेतों पर अपने बाप के साथ काम पे चले जा। वो लड़का बोला कि माँ, परिंदे के बगैर मुझसे रोटी नहीं खाई जाएगी, मैं उसका इंतजार करूंगा। इसकी माँ ने कहा कि अगर परिंदा नहीं आएगा तो तुम खाना नहीं खाओगे, भूखे रह जाओगे। तो इसका बेटा बोला, वाकई अगर परिंदा ना आया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं भूखा ही रहूंगा। मेरा दिल कह रहा कि मेरा परिंदा जरूर आएगा, प्यारा मेरा दोस्त जरूर आएगा। इतने में सहन में परिंदा फड़फड़ाता हुआ पहुंच गया। इस लड़के ने फटाफट परिंदे के पास पहुंचा और उसको फटाफट उठा लिया। जब परिंदे पर नजर पड़ी तो उसने देखा कि परिंदा जख्मी था। वो परेशान हो गया। परिंदा ज़ारो कतार रो रहा था। परिंदे की आंखों में आंसू देखकर वो इसका दोस्त भी ज़ारो कतार रोने लगा और चिल्लाने लगा, मम्मा मम्मा कहाँ हो, देखो मेरा परिंदा बहुत ज़्यादा जख्मी है, इसको देखो, इसको क्या करूँ मैं, मुझे मुझे परेशानी हो रही है, मेरे परिंदे को कुछ हो गया है। उसकी माँ भी फटाफट भागी चली आई। दोनों ने मिलकर इसके जख्म को साफ किया और पट्टी बांधी और बाद में फिर इनको रोटी खिलाई। ये लड़का परिंदे को पकड़कर बहुत प्यार कर रहा था और उससे बातें कर रहा था कि ए मेरे दोस्त, तुझे किसने तीर का निशाना बनाया है। परिंदा तो कुछ जवाब नहीं दे सकता था, मगर वो लड़का कह रहा था, मुझे पता चल जाए कि किसने तुझे तीर मारा है, मैं भी उसे तीर मार मार कर जख्मी कर दूंगा। ये लड़का खेतों पर जाता हुआ इसको साथ ले गया और दिन में कई मरतबा इसके जख्म को साफ किया और इस पे पट्टी बांधी। शाम के वक्त वो अपने घर आ गया और परिंदा अपने घोंसले की तरफ रवाना हो गया। कई दिन गुजर चुके थे, वो परिंदा अब इस दोस्त की तरफ नहीं आ रहा था। ये लड़का अब कई दिनों से बेचैनी से अपने परिंदे का इंतजार करता था। कभी सोचता कि कहीं उसको कुछ हो ना गया हो, कभी सोचता कि कहीं किसी जानवर ने ना खा लिया हो, कभी सोचता ये मर ना गया हो। उसकी माँ इसकी बेचैनी देख रही थी और उसको अपने बेटे को समझा रही थी, परिंदा जख्मी था, हो सकता है उससे उड़ा ना जा रहा हो, इसलिए वो नहीं आ सका, तू परेशान ना हो। इस लड़के ने डरते डरते अपनी माँ से पूछा, माँ कहीं मेरा दोस्त मर तो नहीं गया होगा। इसी तरह कई हफ्तों के इंतजार के बाद वो परिंदा अपने दोस्त के पास आया। जब वो इसके पास आया तो उसकी चोंच में एक बहुत बड़ा मोती था। परिंदे ने उसके सामने आकर चोंच खोली और मोती उसकी गोद में गिर गया। उस लड़के ने वो मोती उठा लिया और अपनी माँ को आवाज देकर कहने लगा कि देखो मेरा दोस्त आ गया है और मेरे लिए देखो क्या लेकर आया है। इसकी माँ कहने लगी, क्या हुआ है बेटा, क्या परिंदा लेकर आ गया है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम। ये लड़का दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, मोती को पकड़ कर ले गया और कहने लगा, देखो माँ, ये मोती कितना बड़ा मेरा दोस्त परिंदा मेरे लिए लेकर आया है। इस लड़के की माँ यह मोती देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मोती नहीं देखा था। इस लड़के की माँ दौड़ी दौड़ी अपने शोहर के पास गई, उस लड़के के बाप के पास गई और कहने लगी, देखो उसका दोस्त परिंदा बहुत बड़ा मोती उसके लिए लेकर आया है। बाप उस मोती को अपने हाथ में पकड़ कर देखता रहा और फिर खुशी से चिल्लाने लगा, ये तो बहुत ही नायाब मोती है, बहुत ही महंगा मोती है ये। इस परिंदे ने हम पर बड़ा ही एहसान किया है। इस लड़के की माँ बोली कि आज मेरा बेटा अकेला ही खेतों पे चला जाएगा, तुम इस तरह करो, इस मोती को लेकर शहर चले जाओ और किसी जहाँ अच्छा दाम लगेगा उसको दे देना और आते हुए तमाम ज़रूरत का सामान ले आना। जब खुदा ने हमें दिया है तो हम भूखे प्यासे और फटे पुराने कपड़े क्यों पहने। इस लड़के का बाप बोला, ठीक है, मैं रोटी खाते ही शहर को रवाना हो जाऊंगा। रवाना होने से पहले वो अपनी बीवी से कहने लगा कि ये मोती तो मैं लेके जा रहा हूँ, मगर मुझे ख्याल आ रहा है कि कहीं चोरी का ना हो। तो उसकी माँ कहने लगी कि ये परिंदा चोरी कैसे कर सकता है, हो सकता है जंगल में कहीं पड़ा हो तो उसने अपने दोस्त को लाकर दे दिया है। वो इतना कहकर शहर रवाना हो गया। उसने जब जाके दिखाया, दाम लगाया, तो एक आदमी ने कहा, ये तो बहुत महंगा मोती है, मेरी में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसका इतना दाम लगाऊं, तो आप ये मोती किसी और को सेल कर दे, काफी महंगा बिकेगा। इस तरह वो मोती अच्छे खास दाम में बिक गया और वो बूढ़ा किसान बहुत खुश हुआ और उस परिंदे को दुआएं देने लगा और जरूरत का तमाम सामान घर वापस लेकर आया। जब बेटे और माँ ने देखा कि बाबा वापस आ गए हैं, खुशी खुशी वापस आए हैं, सारा सामान लेके आए हैं,
اس نے اس کے باپ نے کچھ اشرفیاں اپنی بیوی کو دے دی اور کہنے لگا کہ تم جانتی ہو کہ موتی کتنے میں سیل ہوا ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا نہیں میں نہیں جانتی۔ کہتا 10,000 اشرفیوں میں سیل ہوا ہے، میں صرف 50 اشرفیاں خرچ کے آیا ہوں، باقی تم سنبھال کر رکھ لو۔ اس کی ماں نے وہ اشرفیاں سنبھال کر رکھ لی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کہنے لگا کہ اب ہمارے دن پھر گئے، میں چاہتا ہوں کچھ اور زمینیں لے لوں۔ اس لڑکے کی ماں بولی ٹھیک ہے زمینیں بھی خرید لو اور اس کچے مکان کی بجائے شاندار مکان بنا لو۔ بیٹے نے ماں کو بولا ماں آج میرے دوست کے لیے میٹھی چوری بنا دینا، انہوں نے بڑا ہم پر احسان کیا ہے، آج میں اپنے ہاتھوں سے اپنے پرندے کو دوست کو میٹھی چوری کھلاؤں گا۔ اس لڑکے کی ماں بولی کہ بیٹا اب تو میں روز خوشی خوشی کے ساتھ تمہارے ننھے پرندے دوست کے لیے چوری بنایا کروں گی۔ ابھی ماں بیٹے باتیں ہی کر رہے تھے، اتنے میں وہ پرندہ پھڑپھڑاتا ہوا نمودار ہو گیا۔ یہ پرندے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا خوشی کے ساتھ۔ اس پرندے کی چونچ میں آج بھی ایک بڑا سا موتی تھا۔ یہ لڑکا خوشی سے چلانے لگا ماں ماں میرا دوست ننھا پیارا دوست آج بھی میرے لیے موتی لے کر آیا ہے۔ اتنے میں بوڑھا کسان بھی آ گیا، سب نے مل کر اس ننھے پیارے پرندے کو چوری کھلائی، پانی پلایا۔ جب پرندہ واپس چلا گیا اڑ گیا تو اس کی ماں نے وہ موتی پکڑ کر صندوق میں سنبھال کر رکھ لیا۔ اسی طرح بوڑھا کسان شہر کی طرف روانہ ہو گیا، اس نے وہاں جا کر بہت سی زمینیں خرید لی اور واپسی پہ ساتھ آتے ہوئے مزدوروں کو بھی ساتھ لے آیا اور اپنے کچے مکان کو پکے مکان میں بدل ڈالا، بہت ہی عالی شان مکان بنا لیا۔ اسی طرح وہ پرندہ روزانہ آتا اور اپنے چونچ میں ایک بہت بڑا موتی لے کر آتا۔ تو اسے کہتے ہیں کہ جب اللہ کی کرنی ہو تو کہاں کہاں سے سبب پیدا ہو جاتے ہیں، کہ دیکھو جب کوئی نیکی کے انسان ہو یا جانور جس کے ساتھ نیکی کی جائے تو وہ لازمی نیکی کا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے ان کے دن پھیر دیے، اسی طرح آہستہ آہستہ وہ بہت بڑا ذمہ دار بن گیا، شہر کا بہت بڑا امیر ترین انسان بن گیا، کہیں کسان اور کہیں اب امیر ترین انسان۔ لوگ بوڑھے کسان کو یہ دیکھ کر اس کے پاس اتنی زیادہ دولت شان و شوکت کہاں سے آئی، لوگ باتیں کرنے لگے اور پوچھنے لگے آخر تیرے پاس اتنی زیادہ دولت کہاں سے آئی ہے، تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو تیرے پاس دولت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس بیٹے کے ابو کا نام کسان کا نام خوشحال تھا، تو خوشحال بولا کہ جب میرا مالک دینے پہ آتا ہے تو ایسے ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے، بس اللہ پر توقع رکھنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام گاؤں والوں کی مدد کروں، ان کے تمام کچے مکانوں کی بجائے میں پکے مکان بنا دوں اور میرے گاؤں والے بھی سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ گاؤں والے خوش ہو کے بولے کہ بابا تم تو بہت ہی نیک انسان ہو، دولت مند ہونے کے باوجود تم پھر بھی سب گاؤں والوں کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ دولت آنے کے بعد سخے بھائی کو نہیں پوچھتا، تو خوشحال کسان جو تھا وہ بولا دولت تو آنے جانے والی چیز ہے، یہ تو ہاتھ کا میل ہے، کبھی میرے پاس کبھی تیرے پاس، اس پر کیا تکبر غرور۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گاؤں میں ایک ہاسپٹل بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گاؤں میں ایک سکول بھی بنایا جائے گا تاکہ تمام بچیاں اور بچے تعلیم حاصل کر سکے، کوئی بھی ان پڑھ نہ رہے۔ تمام کچے مکان گرا کر پکے بنا دیے گئے، سکول تعمیر کر دیا گیا اور ہاسپٹل کھولا گیا اور اس گاؤں کو خوشحال کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اسی طرح ایک دن پرندہ پھر وہ اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ اڑ رہا تھا اور اشارہ دے رہا تھا کہ میرے ساتھ چلو، تو اس نے اپنے باپ کسان سے کہا ابا جان پرندہ مجھے پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہوا اور پرندے کے پیچھے پیچھے جانے لگا، ایک غار میں جا کے سوار ہو گیا، جہاں وہاں دیکھا تو وہاں غار میں موتی ہی موتی تھے، تو وہ 2 تھیلے بھر کے واپس لے آیا۔ جب اس کے بوڑھے باپ کسان نے دیکھا کہ یہ تھیلے تم کہاں سے بھر کے لے آئے ہو، بیٹا لالچ بری بلا ہوتی ہے، جتنا اللہ نے ہمیں دے دیا ہے اتنا ہی کافی ہے، اب مجھے لگتا ہے یہ کسی بادشاہ کا خزانہ ہے، کسی میں پھنس نہ جائے، اب اتنے موتی ہم کیسے بیچ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے شہر والوں کے پاس اتنے پیسے اب نہ ہو، بس جو اللہ نے دے دیا ہے اس سے ہماری اچھی خاصی زندگی گزر سکتی ہے، بس مزید لالچ دل میں پیدا نہ کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، یہ جس چیز سے اللہ پاک نے عرش سے فرش تک کیسے پہنچایا، یہ میاں بیوی بہت ہی نیک انسان تھے، کئی سالوں تک ان کے پاس اولاد نہ تھی اور یہ نماز قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اور یہ خود بھوکے رہ جاتے تھے، اگر ان کے گھر پہ کوئی سوالی آ جاتا تو ان کو بھوکا نہ جانے دیتے، ان کو خالی نہ جانے دیتے۔ کسی اللہ والے نے یہ دعا کی تھی، یہ جو پرندہ تھا یہ اللہ کی غیبی مدد کا ذریعہ تھا، اللہ نے غیب سے مدد فرمائی تھی۔
तो इसी गांव में एक किसान से बहुत ही जेलस था। वो सोचता था कि इसके पास ऐसे दौलत क्या कहाँ से है। ये परिंदा एक दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए आया। उसने देखा कि ये परिंदे ने इनको माला माल कर दिया, क्योंकि उस छोटे बेटे किसान के छोटे बेटे ने सारा कुछ बता दिया था। बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो उसने उस परिंदे को जोर से डंडा मार दिया। वो छोटा प्यारा परिंदा इतना ज़ारो कतार रोया, इतना ज़ारो कतार रोया कि सब ने उसके आंसू बहते हुए देखे। इतने में वो उड़ गया। जिसने डंडा मारा था वो आदमी चारपाई पे लग चुका था, मजबूर हो चुका था। अल्लाह का कहर, अल्लाह का अज़ाब उस पे नाज़िल हो चुका था। इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि जो जो इंसान किसी के लिए अच्छा सोचता है, अल्लाह तबारक तआला उसके लिए भी अच्छा करता है। जो किसी के लिए बुरा सोचता है तो उसी के साथ भी अल्लाह तबारक तआला बुरा ही करता है। सबसे बढ़कर जिसका अकीदा यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे होता है, वो इंसान कभी भी बर्बाद नहीं होता। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप मेरी मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।